السلام علیکم ویورز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حلقہ 75 کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا ہے کہ حلقے میں ایک مرتبہ پھر کہ سرنو الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ دوسری طرف سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے حکومتی اراکین اور جو پی ڈی ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی جو سفارہ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کہ داغ بیل ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لانگ مارچ پر بھی گفتگو کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے، جماعت اسلامی کراچی کو حقوق دلاؤ مہم چلا رہی ہے، ایم کیو ایم کی جو کاوشیں ہیں سینٹ انتخابات کے لیے اور وہ کس طرح اس کا جھکاؤ ہوگا۔ ویسے تو وہ اتحادی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن پیپلز پارٹی بھی اس سے رجوع کر رہی ہے۔ ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو مدعو کیا ہے، سردار نزاکت صاحب کو۔ السلام علیکم۔ اچھا سردار نزاکت صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی، تو کیا ملک قبل از وقت انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے یا ان ہاؤس تبدیلی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، جس طرح مہنگائی، بے روزگاری اور جو ملک کے حالات دن بدن بدترین ہوتے جا رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے اس بات پہ کانونس ہیں کہ عمران خان کی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل سے یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا کوئی جواز بنتا ہے حکومت میں رہنے کا۔ اور دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں انفارچونیٹلی پوری دنیا اس چیز میں کنونسڈ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر سلیکٹ پرائم منسٹر ہیں، اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ سے پہلے ریزگنیشن ان کا آ جائے گا اور وہ گھر چلے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹ انتخابات سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ دیکھیں، سینٹ انتخابات میں اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوا، جس طرح ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوا، جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تو ظاہر ہے ہمارے سلیکٹر عمران خان کے پیچھے تھے اور انہوں نے الیکشن کو ریگ کروایا اور الیکشن سینٹ کا چیئرمین منتخب کروایا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے، اس کا رول اگر ان انتخابات میں نہ ہوا اور آزادانہ طریقے سے اگر پورے پاکستان کے اندر ایم این اے ایم پی ایز کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے دیا گیا تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے خلاف یہ ریفرینڈم ہوگا۔ اور اوپنلی بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور دوسرے عمران خان کی اپنی سیاسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم یوسف رضا گیلانی اور اپوزیشن جماعتوں کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم عمران خان کو ووٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو تبدیلی کے خواب دکھائے تھے، عمران خان نے جو غریب عوام کی بات کی تھی، ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی، عمران خان نے ایک 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ جاب دینے کی بات کی تھی، مکمل طور پہ عمران خان نے جتنی اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر یو ٹرن لینا پڑا اور کوئی بھی عمران خان کوئی بھی کام آج تک وہ کر نہیں سکے۔ تو اس لیے ظاہر ہے وہ اپنے اپنے ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں ان کو اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کر کے یا پی ٹی آئی کے کسی سینٹ کے لیے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کر کے اپنے عوام کو کس طرح ہم لوگ سیٹسفائی کر سکیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی، سیکرٹ بیلٹ سے اگر ووٹ ہوا سینٹ کا، تو پھر عمران خان کو پاکستان کی ان انتخابات کے اندر بدترین شکست ہوگی اور پی ڈی ایم جو ہے اس کا اتحاد جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی رہائی ہوئی ہے، عدالت نے انہیں رہا کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، مجھے تو ظاہر ہے یہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور کورٹ ضمانت ہر ایک کسی بھی شہری کا حق ہوتا ہے کورٹ سے ضمانت لینا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نون لیگ اب بھی ڈیل پہ یا بیک ڈور چینل سے رابطے کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا ماضی سے وہ انہوں نے وہ اگر وہ ڈیل کریں گے تو وہ اپنا جو ماضی کا سبق ہے اس سے وہ کوئی سبق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جو ان کی پولیٹکس کے لیے، پولیٹکس میں جو ان کے ساتھ ہوا
جو نواز شریف صاحب کو جس طرح باہر جانا پڑا، پھر ان کے خلاف جس طرح پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ایک میڈیا ٹرائل ہمارے اداروں نے بھی کیا، ہماری اس حکومت نے بھی کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو ماضی کی جتنی غلطیاں کوتاہیاں ان سب کو ایک طرف رکھ کے اپنا جو ان کا سٹانس ہے، جو ان کا سٹینڈ ہے، جو پی ڈی ایم کا بھی سٹینڈ ہے، اس کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این اگر اسی طرح سٹینڈ کرے گی تو وہ ان کی کامیابی ہوگی. یہ بیک ڈور چینل سے یا یہ ڈیل اس طرح کسی کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جو ماضی کی تلخ تجربات ہیں اس سے سبق سیکھا ہوگا. کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی جبکہ وہ وفاق میں پی ٹی آئی کا اتحادی ہے؟ جب جو آدمی الیکشن لڑتا ہے، الیکشن میں جاتا ہے، جیسے پی ڈی ایم اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ الیکشن میں گئی ہے اور اس میں کیمپین کرنا تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا حق ہوتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ایک ووٹ بینک ہے، موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کے ایم این اے بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں کراچی میں، اور جو بھی ان کا جتنا مینڈیٹ ہے، بہرحال ہم پاکستان پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل فورسز کے مینڈیٹ کو احترام کرتی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم جو ہمیں کوئی ووٹ دے یا نہ دے، ہم اپنے سینٹ کے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن کیمپین کے لیے ان کے پاس گئے تھے، اور ہم باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، بہت سارے لوگ اوپن بھی کہتے ہیں، جس طرح راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے ووٹ کروں گا. اسی طرح یہاں پہ سندھ کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں، جی ڈی اے کے دوست ہمارے ساتھ رابطے میں، کیونکہ جب الیکشن کے اندر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی سب کے پاس جانا پڑتا ہے. تو ایم کیو ایم کے پاس ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا، یہاں پہ ہمارے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں، یا وہاں پہ جو ڈیلیگیشن نے جا کے مذاکرات کیے، ہم نے بھی ان کو یہی دعوت دی ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کے آپ ہاتھ مضبوط کریں، نہ کہ ظاہر ہے دیکھیں پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کا کوئی ایک سٹانس، کوئی ایک سٹینڈ جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم نے بھی واپس عوام کے ساتھ جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ایم کیو ایم کو کرنا پڑے گا. آئے روز پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور موجودہ حکومت سابقہ حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتی ہے. یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جس طرح پورے پاکستان کے اندر اور ان کی سوشل میڈیا، الیکٹرونکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ جب میں الیکشن میں آؤں گا، میں اقتدار میں آؤں گا الیکشن کے ذریعے، تو میں 90 دن میں مہنگائی کا خاتمہ کر دوں گا. پھر آپ ان کی کتنی سٹیٹمنٹ میں یاد دلاؤں، ایون کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اقوام متحدہ کے اس کے پاس جاؤں گا، آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا، تو میں خودکشی کر لوں گا. اگر مجھے قرضہ لینا پڑے تو میں قرضہ نہیں لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا. پھر آپ کی ان کو سٹیٹمنٹ آپ کی یاد ہوگی ان کو کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ آتا ہے، اور یہ سارے سہانے خواب عمران خان صاحب نے لوگوں کو دکھائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 200 بندوں کی ٹیم ایکسپرٹ میرے پاس ہیں جو مختلف فیلڈ کے اندر کام کرنے پہ ان کا ایکسپیرینسڈ ہیں. وہ لوگ اسد عمر کی مثال دیا کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کی. آج انفارچونیٹلی 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی خود کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناتجربہ کار لوگ تھے اور ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا گورنمنٹ چلانے کا، اور ہمیں گورنمنٹ دے دی گئی. ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس اہلیت نہیں تھی. عمران خان کو پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا، اور جو 2018 کا الیکشن ہوا اس کو نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز اس چیز پہ بلیو کرتی تھی کہ یہ سلیکٹ پرائم منسٹر ہیں اور یہ سلیکٹڈ جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہم نہیں جاتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑے وی این کے ساتھ کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیموکریٹک سسٹم کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. پھر ہمارے آرمی چیف نے مختلف ملکوں سے عمران خان صاحب کو پیسے بھی لے کے دیے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ چلا سکیں. لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ عمران خان جیسا آدمی جس کی اپنی کونسلر کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی اپنی مینٹیلٹی نہیں ہے، اور وہ اس کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کی یہ چیز کہ جی یہ سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جب ہمارے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی،
تو $140 پر بیرل ہمارے جو آئل پرائسز مل رہی تھی، اس وقت کی آئل پرائسز دیکھ لیں اور آج کی آئل پرائسز دیکھ لیں، اس وقت کی جو مہنگائی تھی اور آج کی بھی دیکھ لیں. پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے تمام ملازمین کی، آرم فورسز سمیت پاکستان کی تمام جو امپلائیز ہیں ان کی 100% سیلریز میں اضافہ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر 2.5-3 سال کے بعد بھی اگر پچھلی حکومتوں کے اوپر اگر کوئی الزام تراشی کر رہے ہیں یا ان کو موجودہ الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مکمل طور پہ پاکستان کے اندر ناکام ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے لوگ آج جولیاں اٹھا کے عمران خان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ عمران خان کو بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں، اور ساتھ میں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے ان کو بھی یہ بد دعائیں لگ رہی ہیں. گرمیاں آنے والی ہیں، یقینی طور پر بجلی بحران ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں کیا حکمت عملی مرتب کر رکھی ہے؟ دیکھیں، جو کراچی کے اندر بالخصوص میں بات کروں گا کہ کراچی میں ظاہر ہے کہ الیکٹرک کراچی میں بجلی پرووائڈ کرتی ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اور اس سے اگر کوئی پوچھ بھی سکتا ہے تو وہ وفاقی وزیر پوچھ سکتا ہے یا پرائم منسٹر پوچھ سکتا ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی ڈومین سے باہر ہیں، وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے بیسکلی. لیکن یہ میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب مختلف قسم کے ایشوز، چاہے وہ وفاق سے ریلیٹڈ ہوں یا صوبائی سبجیکٹ ہو، اس کو جس طرح ایڈریس کر رہے ہیں، میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ ہم لوگ، ہمارے صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ صاحب اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر وہ مکمل طور پہ کے الیکٹرک کے لوگوں سے رابطے میں ہیں. اور پھر اس میں ہم لوگ ہمارے جو سندھ گورنمنٹ کے ریسورس ہیں الیکٹریسٹی کے حوالے سے، اس کو پوری طرح سے ہم کے الیکٹرک کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت اس میں سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دے گی، اور بالخصوص سندھ کے لوگوں کو جو الیکٹریسٹی کے حوالے سے پرابلم کریٹ ہوں گے اس کو فیس کرنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالے گی. لیکن ہمیں ان سے امید زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ جو وہ سردیوں میں گیس کی پوزیشن ہوئی، جس طرح سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ سندھ واحد صوبہ ہے جو سب سے زیادہ گیس پرووائڈ کرتا ہے پاکستان کے نیشنل گریڈ کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی سندھ کو پوری طرح سے اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. لیکن سندھ گورنمنٹ کا جتنا کنٹریبیوشن ہوگا، جتنی ریزرویشن ہمارے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو بہت چیزیں ہوں گی، اس میں سی ایم سندھ اس کو اٹھائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو اور پورے سندھ کے شہریوں کو اس میں ریلیف ملے گا. آپ پاک بھارت تعلقات کے حامی ہیں، اور اگر ہیں تو پاک بھارت تعلقات میں بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح پاکستان ایک آزاد اور ساورن کنٹری ہے، اسی طرح ہندوستان ایک آزاد اور ساورن کنٹری ہے. ہمیں ہندوستان کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے اور اس کا جو ساورن کنٹری ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس پہ ریزرویشن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان تمام جو تسویہ طلب مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. جو ہمارے کور ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، سرکریک کا ایشو ہے، بگلیا ڈیم کا ایشو ہے، اس تمام کے اوپر ہمارے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بیلیو کرتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا کہ میں انسان ہوں، کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن کشمیر کے معاملے میں نیند میں بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک. پھر محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بن کے مظفر آباد میں گئیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ پاکستان والوں کا خون بہے گا. یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر کے ساتھ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بیلیو کرتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، اور کشمیر ایک جو کشمیر کی ڈومین ہے، جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے میں نہ کہ صرف ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں آپ کے چینل کے توسط سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ظلم و ستم ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے پہ ہو رہا ہے، اس کو بائی پاس کر کے ہندوستان پاکستان کے مذاکرات، پاکستان کے لوگ کم از کم کسی طرح سے اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 5 اگست کے بعد
جب ہندوستان نے 35A اور 370 کو ختم کیا، پورے پاکستان کے لوگ کراچی سے لے کے کشمیر اور کشمیر سے لے کے کشمیر تک تمام لوگ سڑکوں پہ آئے اور اپنی حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا کہ ہم کسی صورت تقسیم کشمیر کو قبول نہیں کریں گے، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کشمیر کو بائی پاس کر کے ہندوستان پاکستان کے مذاکرات کبھی نہ کامیاب ہونے دیں گے نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن میں کشمیر کو بائی پاس کر کے ہونے والے کسی بھی مذاکرات کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ بحیثیت سیاستدان پاک امریکہ تعلقات کس طرح استوار ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ جو ملک ہوتے ہیں، جو بڑی کنٹریز ہوتے ہیں، جو ٹرائیکا ہے ہندوستان، جو ٹرائیکا ہے چائنا، رشیا اور امریکہ، جو پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے، ان کی ساری چیزیں بڑی اسٹرینتھن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ملکوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوز پرائم منسٹر پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، جس طرح ہمارا کنفیوز پرائم منسٹر ہے، اسی طرح امریکن پریزیڈنٹ بڑے کنفیوز پرائم منسٹر تھے، جس طرح ان کی کسی سٹیٹمنٹ کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آنے کے بعد پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے، اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی ڈیموکریٹس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہم کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد جو ہمارا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا گیپ ہوا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب ڈیموکریٹس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے انٹریکشن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو پریزیڈنٹ کا جو ایلف تھا، اس میں پاکستان سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی گئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹ سے ہم یہ امید کرتے ہیں، جس طرح ان کی انیشیلی سٹیٹمنٹ آئی ہیں۔ دیکھیں ہندوستان امریکہ کے اور پاکستان کے درمیان فرق یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جب الیکشن جیت کے آیا تو اس نے ویری فرسٹ ڈے اپنا کام شروع کر دیا، اس نے پیچھے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی کہ کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا، ٹرمپ کی کیا سٹیٹمنٹ تھی، ٹرمپ کی کیا پالیسیز تھی، وہ اپنی پالیسی لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت تک تو مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے انٹرنیشنل۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہندوستان نے لیجسلیشن کی، ہندوستان کا پرائم منسٹر 60 سے زیادہ ملکوں کے اندر ٹریول کرتا ہے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان کا جو فورن منسٹر تھا وہ 90 سے زیادہ ملکوں کے اندر ٹریول کرتا ہے اور پوری دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہندوستان نے جو کشمیر کے حوالے سے لیجسلیشن کی وہ ہندوستان کا اپنا ایک انٹرنل ایشو تھا۔ لیکن ہمارے ملک کا پرائم منسٹر نہ کہ صرف، آپ کو یاد ہوگا کہ 27 اکتوبر کی تقریر کے بعد ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور پھر ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پہ اس وقت ناکام ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ FATF سے بھی ہم لوگ باہر آ گئے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ میٹ نہیں کر سکے ان کے جو ان کے ٹارگٹ تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، چاہے امریکہ ہو، ہندوستان ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، تمام جگہوں پہ خارجہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنے انٹرسٹ میں خارجہ پالیسی بنا کے چلیں گے تو امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بھی ہوں گے، اور جو امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آئی ہے ہم اس سے بڑی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری وقت میں MQM نے PTI زورانے میں شرکت سے معذرت کر لی۔ لگتا یوں ہے کہ MQM کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ ہے۔ جو آپ نے پیشکشیں MQM کو کی ہیں، اگر اس سے وہ زائد توقع رکھتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کی متحمل ہے؟ دیکھیں اس کے میں تھوڑا سا اگر آپ کو سرکمسٹانسز اس کے بتاؤں آپ کو، کہ 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، اور وہاں پہ ہماری 2008 میں ہمیں کوئی MQM کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی کہ MQM کے نمبر آف گیم کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی خود گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ MQM کو جیسا تیسا مینڈیٹ ملا، ہم اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نے جب گورنمنٹ بنائی تو MQM کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹ کیا اور اپنے ساتھ گورنمنٹ کے اندر رکھا۔ آج بھی ہم کراچی کے جو بھی مینڈیٹ ہے اس کے کراچی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور MQM کو ہم
ایک پولیٹیکل فورس سمجھتے ہیں. بہرحال ان کے جو ملیٹنٹ ونگ ہیں ان کو اگر مائنس کر کے ایم کیو ایم اچھے انداز کے ساتھ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گی, اور ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر ایم کیو ایم کے دوست, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر کراچی, سابق میئر کراچی کی موجودگی میں ایم کیو ایم کو آفر کیا تھا کہ آپ اگر اس نااہل حکومت سے, جس حکومت نے کراچی سے لے کے خیبر تک لوگوں نے جینا حرام کر دیا ہے, آج میں ابھی دیکھ رہا کہ چینی 120 روپے کلو ہو گئی, 70 پہ ایک دن میں ہمارے کوکنگ آئل کے اوپر ہمارے آئل جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں. ان سارے سرکمسٹانسز میں وہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو گراس روٹ لیول کی بات کرتی ہیں, جو عوام کی بات کرتی ہیں, جو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی بات کرتی ہیں, جو غریب طبقے کی بات کرتی ہیں, اس کو اس پاکستان کے اندر پولیٹکس کے اندر اس گورنمنٹ کا حصہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے. چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, کاف لیگ ہے, یا اور کوئی ہماری پولیٹیکل فورس ہیں, ان سب کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے. اور ہم کھلے دل کے ساتھ ایم کیو ایم کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آئیں, جتنا ان کا مینڈیٹ ہے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور یہ صرف ہم سینٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی کی ایک پولیٹیکل فورس ہے, ہم ایم کیو ایم کے دوستوں کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر صوبہ سندھ کا ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ گیا ایم کیو ایم کے مرکز پہ. ہم نے بڑے اچھے ماحول میں ان کے ساتھ گفتگو کی, ہمارے ان دوستوں کے ساتھ رابطے بھی رہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی عوام میں جانا ہے, وہ جا کے اپنا کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے اس حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے, عمران خان کی حکومت کے ساتھ. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کھلے دل کے ساتھ آفر بھی کرتی ہے کہ آئیں, حکومت میں شیئرنگ چاہتے ہیں یا جو فارمولہ بنتا ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں, اور اگر ان کی کوئی جائز ڈیمانڈ ہوں گی تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی فلفل کرے گی. اچھا, جماعت اسلامی کراچی کو حق دو کی مہم چلا رہی ہے, جبکہ دوسری طرف پاکستان سرزمین پارٹی جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے وہ جو منصفانہ مردم شماری کا کہہ رہے ہیں, اور تمام تر ذمہ دار جو ہے کہ ان کا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہم ان کا بڑا ذاتی طور پہ ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. کراچی کی جو ہماری لیڈرشپ ہے جماعت اسلامی کی, ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی رہتے ہیں. ہم پچھلے دنوں ہمارا سعید غنی صاحب اور ناصر شاہ صاحب سارے لوگ ان کے مرکز پہ بھی گئے. جو ان کی پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں وہ اپنی جگہ پہ مطالبہ کرنا ان کا حق ہے, لیکن مصطفیٰ کمال اور جماعت اسلامی کا یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی اس چیز کی ذمہ دار ہے, تو میں ان دوستوں کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ یہ وہ کراچی تھا جس کراچی کے اندر ایک شخص رات 8 بجے گانا شروع کرتا تھا, صبح 5 بجے تک گانے گاتا تھا, وہ 1 2 3 گنتا تھا تو پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. یا یہاں پہ پولیٹیکل فورس تو چھوڑیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. جب اب کراچی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے آزاد ہوا, اس کے بعد میں آپ کو ایک لسٹ پوری پرووائڈ کر دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر کتنے ڈیولپمنٹ کے کام کیے, چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن ہو, ہمارا انفراسٹرکچر ہو, تمام چیزوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر, اور سی ایم سندھ کی جتنی انٹرسٹ ہے کراچی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور جماعت اسلامی والے, لیکن میں ان کی اپنی سیاست ہے, وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا اس کو اپنا ایک رنگ دینے کے لیے, اگر ان کو ان کی پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ سے ان کی سیاست بچتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں چھوٹا سا ایک آپ کو بتا دوں کہ یو این ڈی پی کی پچھلے سال کی آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا ہے. میں صرف این آئی سی وی ڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ٹروما سینٹر کی بات کر رہا ہوں, میں گمبر انسٹیٹیوٹ لیور پلانٹ کا جو دنیا کا اپنی نوعیت کا پہلا ہاسپٹل ہے جس میں تمام پورے پاکستان کے لوگ آ کے وہاں پہ فری علاج کرواتے ہیں, میں ٹروما سینٹر کی بات کر رہا ہوں, میں سائبر نائف کے علاج کی بات کر رہا ہوں. تو اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کراچی سے لے کے کشمور تک تمام چیزوں کے اندر, ایجوکیشن میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفراسٹرکچر میں, تمام جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا
کہ تمام پولیٹیکل پوائنٹس اسکورنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کر دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. لیکن جو لوگ کرتے بھی ہیں ان کی اتنی سے بھی نہیں ہے, ان کی پولیٹیکل فالوئنگ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب تو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت, آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کراچی میں آئے, وہ اپنی سپیچز کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر وہ جتنی باتیں ساری کر رہے ہیں, دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو جو جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی آنر کرتی ہے, اور ان کا جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی صوبہ سندھ کا اور سندھ کا شہری سمیتی ہے. اور اگر کوئی جماعت اسلامی ہو یا پی ایس پی ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل فورس اگر کنسٹرکٹیو ہمارے اوپر تنقید کرے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو گائیڈ لائن لے کے بہتر سے بہتر کام کرنے کی پوری کوشش کرے گی. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.